السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ جو میرا کانٹینٹ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں اور مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ سب کا بہت شکریہ۔ اسی طرح مجھ فقیر کے اس چینل سے جڑے رہیے گا۔ دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی ایک کامیاب کہانی بھی ہے اور ایک المیہ بھی، یعنی سکسیسفل بھی ہے اور ایک ٹریجڈی بھی۔ لیکن یہ کہانی ان بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو سنیں اور دیکھیں اور سمجھیں کہ جن کو طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق ہونے کے بعد وہ لڑکیاں جینا چھوڑ دیتی ہیں، مایوس ہو جاتی ہیں اور نا امید ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے یہ جاننا، اس کہانی کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کہانی کو دیکھنے کے بعد آپ آخر میں کمنٹ ضرور کیجئے گا اس کہانی کے مرکزی کردار کے بارے میں اور اس بارے میں کہ آپ کے اندر اس کہانی نے کون سی نئی توانائی، جرأت یا امید پیدا کی۔ دوستو، یوں تو ہم اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ان کو رانیوں کی طرح پالتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بیٹی کی پیدائش کو اللہ کی رحمت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کہانی ایک لڑکی رباب کی کہانی ہے۔ رباب نے یہ کہانی مجھے فون پر امریکہ سے کال کر کے سنائی اور میں نے چاہا کہ فوراً وقت آئے، صبح ہو اور میں آپ کو یہ کہانی سنا سکوں۔ دوستو، رباب کہتی ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس کے گھر میں اس سے پہلے 4 بہنیں موجود تھیں اور اس کی پیدائش پر اس کے باپ ضیاء اللہ نے اس کی شکل نہیں دیکھی، اس کی والدہ کو بہت برا بھرا کہا اور اس قدر نفرت کا اظہار کیا کہ نہ اس کا نام رکھا، نہ باپ نے اس کے کان میں اذان دی اور اس کی شکل نہیں دیکھی، کیونکہ ضیاء اللہ کا ماننا یہ تھا کہ بیٹے پیدا ہوں تاکہ کل کو وہ میرا سہارا بن سکے اور گھر کو چلانے میں، کمانے میں میری مدد کر سکیں۔ لیکن 4 بیٹیاں پہلے تھیں، یہ بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی پھپھو جو ان دنوں امریکہ میں ہوتی تھی وہ پاکستان میں موجود تھیں، انہوں نے اس کا نام رباب رکھا اور اس کی والدہ کو حوصلہ دیا اور اپنے بھائی کو بہت سمجھایا، لیکن ضیاء اللہ اس بات پہ راضی نہیں ہوا کہ وہ رباب کی شکل دیکھے گا، نہ اس نے کبھی اس کو گود میں لیا۔ وقت گزرتا رہا اور پھپھو واپس چلی گئیں امریکہ۔ پھپھو یہ وہ تھی جو ان کے گھر کا خرچہ اٹھاتی تھی، اس کی اماں کو خرچہ بھیجتی تھیں اور جب یہ اسکول جانے کے قابل ہوئی ساری بہنیں تو پھپھو ہی امریکہ سے پیسے بھیج کر ان کی فیسیں بھرا کرتی تھی اور اس کی ماں کا بہت بڑا سہارا تھی۔ ضیاء اللہ جو ہے بڑا سخت آدمی تھا اور کماتا بہت کم تھا، غریب آدمی تھا۔ غربت ویسی انسان کو پاگل کر دیتی ہے اور اوپر سے 5 بیٹیاں گھر میں موجود تھیں۔ رباب کہتی ہے کہ ایک بچپن کا اس نے واقعہ سنایا کہ اس کے والد صاحب کا رویہ کیسا سخت اور کرخت تھا۔ کہتی ہے ابا نے ایک دن اماں کو 300 روپے لا کر دیے اور اماں نے وہ پیسے میرے سامنے پیٹی کے اوپر اس کا کپڑا اٹھا کے اس کے نیچے رکھ دیے۔ کہتی میں چھوٹی سی تھی اور ہمارے محلے میں بندر کا تماشا کرنے والا ایک مداری آیا کرتا تھا۔ کہتی مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب وہ تماشا کرتا تھا اور پھر برتن آگے کرتا تھا تو سارے اس کے اندر پیسے ڈالا کرتے تھے، سکے، 1 روپیہ، 2 روپیہ، 3 روپے۔ کہتی میں چھوٹی سی تھی، 5-6 سال کی ہوں گی اور میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں بھی کبھی اس مداری کو پیسے دوں۔ تو رباب نے کیا کیا کہ جب مداری نے پیسے مانگنے شروع کیے، وہ گھر میں آئی، چھوٹا سا 2 کمروں کا کچا گھر تھا ان کا، اس نے وہ پیٹی پوش اٹھایا، اس کے نیچے سے پیسے نکالے اور وہ 300 تھے یا 400 جتنے روپے تھے وہ سارے جا کے مداری کو دے دیے اور تالیاں بجانے لگی۔ اور جب اگلے دن اس کی والدہ نے پیسے تلاش کرنے شروع کیے اور سارے بچوں سے پوچھا تو رباب نے بڑے خوش ہو کے بتایا کہ جی بندر کے تماشا والا جو آیا تھا میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ شام ہوئی، ضیاء اللہ آیا
اور جب اس نے پیسوں کے بارے میں پوچھا اور رباب کی والدہ نے بتایا کہ رباب نے وہ پیسے بندر والے کو دے دیے ہیں، تو وہ تو بہت غصہ آیا، اس کو طیش آ گیا۔ اس نے بولنا شروع کر دیا اور غصے میں رباب کو اٹھا کے ہوا میں اچھال دیا تاکہ وہ زمین پہ گرے، اور اتفاق سے نیچے چارپائی تھی، اور چارپائی کا جو پایا ہوتا ہے، اس کا جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے اوپر والا، اس پر رباب کی جو ہے وہ کمر لگی ہے۔ یہ شدید تکلیف میں نیچے گری ٹکرا کے اور بے ہوش ہو گئی۔ رباب کو جب ہوش آیا وہ ہاسپٹل میں تھی، اور کچھ ہی عرصے کے بعد کچھ ٹیسٹوں سے پتہ یہ چلا کہ رباب کی کمر کا جو ایک مہرہ ہے وہ ڈیمیج ہو گیا۔ اب رباب کے ساتھ ایک کمر درد جڑ گیا، یہ بستہ اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اسکول جاتی تھی، کمر کا درد اس کے ساتھ چلتا رہا، اور رباب جب میٹرک میں آئی تو وہ اس قابل ہو چکی تھی کہ وہ یہ سمجھ سکتی تھی کہ کیا ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے۔ باپ اس کی شکل نہیں دیکھتا، یہ آنے بہانے اس کے سامنے جاتی تھی، لیکن ضیاء اللہ اس کی شکل نہیں دیکھتا تھا، اور یہ چاہتی تھی کہ کبھی میرا باپ مجھے ویل ڈن کہے، گلے لگائے، شاباش دے، محبت سے بات کرے، لیکن وہ دن اس کی زندگی میں نہیں آیا۔ رباب جب 18 سال کی ہوئی تو اس کی پھپھو، جو کہ اتفاق سے ان کو طلاق ہو چکی تھی، اور ان کا ایک بیٹا تھا جو رباب سے تقریباً 10 سال بڑا تھا، اور وہ سارے حالات جانتی تھی، تو پھپھو نے فیصلہ یہ کیا کہ رباب سے شادی کر کے اپنی بہو بنا کے میں اس کو امریکہ لے جاتی ہوں، تو ایک بچی تو کم از کم اس گھر سے چلی جائے گی، باقیوں کی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک کسی بہن کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور رباب جو ہے وہ اس وقت فیصلہ کرنے کے قابل تو نہیں تھی، لیکن پھپھی کا حکم تھا، بھائی نے جان چھڑائی بیٹی سے، اور رباب کی شادی پھپھو کے بیٹے سے کر دی گئی۔ دوستو، رباب کہتی ہے کہ میرا یہ پہلا ہوائی سفر تھا، اور سفر کے بارے میں اس نے بتایا کہ جب اس نے فلائٹ چینج کرنی تھی جہاں سے، وہاں سے اس کی فلائٹ مس ہو گئی، اور اس کا رابطہ نہیں تھا مطلب کسی حوالے سے، تو وہاں ایئرپورٹ پہ کسی انڈین فیملی نے اس کو سپورٹ کیا، اس نے ان کے نمبر سے کال کی پھپھو کو، پھپھو نے پھر اگلی فلائٹ کرا کے دی۔ ایک دن اس کو وہاں ایک ہوٹل میں رکنا پڑا۔ اس کو انگریزی بالکل نہیں آتی تھی، اور نہ پڑھنی اور نہ لکھنی۔ میٹرک تک جو اس نے انگریزی پڑھی تھی وہ بس ایسی سی تھی۔ اور دوستو، یہ وہ دور تھا جب رباب کہتی ہے کہ ہمارے ہاں عربی پر زیادہ زور دیا جاتا تھا اور انگریزی پر بہت کم دیا جاتا تھا۔ ویسے بھی رباب کہتی میں بڑی نالائق تھی، اور انگریزی سے میرا 36 کا آنکڑا تھا۔ کہتی خیر بڑی مشکل سے، کہتی ہے امریکہ پہنچی، اور جب میں وہاں پہنچی تو میرا شوہر لینے نہیں آیا تھا، میری پھپھو مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کر کے اپنے گھر لے گئی۔ دوستو، رباب کہتی ہے کہ جب میں امریکہ پہنچی تو میرا شوہر گھر پہ نہیں تھا، اور میری پھپھو نے مجھے تیار کیا، اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ وہاں سارے اس کو وکی کہتے تھے، وکی۔ رباب کہتی ہے وکی رات کو بڑی دیر سے کمرے میں آیا، اس نے مجھے دیکھا، اور اس کو کیونکہ اردو پنجابی نہیں آتی تھی تو وہ انگریزی میں کچھ کہنے لگا۔ کہتی مجھے بالکل نہیں پتہ لگا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ بولتا رہا۔ مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا، جب وہ سوری کہہ رہا تھا تو مجھے کچھ سمجھ آ رہی تھی، معافی مانگ رہا ہے، اس کے ہاتھوں کے اشارے سے لگ رہا تھا، بار بار سر ہلا رہا تھا، اور بڑی بے چارگی کا اظہار کر رہا تھا۔ کہتی خیر اس کے بعد وہ کچھ بولتا رہا، اور اس کے بعد وہ سو گیا بے خبر۔ کہتی میں کافی دیر تک جاگتی رہی، اس کے بعد میں بھی سو گئی۔ میری پھپھو اگلے دن ناشتے کے وقت انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وکی نے لڑائی تو نہیں کی؟ میں کہا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور اس نے کہا کوئی بات ہوئی؟ میں نے کہا جی مجھے تو انگریزی آتی نہیں، کچھ کہہ رہا تھا لیکن مجھے اس کی انگریزی سمجھ نہیں آئی۔ دوستو، دراصل وکی جو ہے وہ ایک اور طرح کا شخص تھا۔ وکی کا انٹرسٹ اپنی بیوی کی طرف بالکل بھی نہیں تھا۔ 10-15 دن جب گزر گئے تو وکی نے ہی ایک انٹرپریٹر کا، ایک ترجمہ کرنے والے کا بندوبست کیا۔ وہ انگریزی کو اردو اور پنجابی میں اس کو بتاتا رہا رباب کو، اور رباب جواب دیتی رہی۔ اس کا
پہلا انٹریکشن اپنے شوہر کے ساتھ وکی کے ساتھ جو ہوا وہ اس طرح سے ایک انٹرپریٹر کے ذریعے ہوا. تو تب رباب کہتی ہے کہ اس کو پتہ یہ چلا ان شارٹ کہ وکی جو ہے وہ خواتین میں عورتوں میں انٹرسٹ نہیں رکھتا اور اس کا کوئی دوست ہے اور وہ اسی سے شادی کرے گا. امریکہ میں اس طرح سے شادیاں الاؤ ہیں. تو رباب کہتی ہے میرے اوپر ایک بجلی گری, بڑی تکلیف ہوئی, بہت افسوس ہوا. میں جو سپنے دیکھ کر آئی تھی, میں اتنی غربت کی زندگی سے نکل کے امریکہ آئی تھی اور ایک خواب لے کر آئی تھی ہر لڑکی کی طرح. کہتی میرا وہ خواب ٹوٹ گیا اور میں شدید ڈپریشن اور تکلیف کا شکار ہو گئی. لیکن میں نے وکی سے کہا کہ وکی میری طرف سے تم آزاد ہو, تم جو چاہو کرو, لیکن مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو. یہ ساری بات جب پھپھو کو پتہ لگی, پھپھو نے اس سے بڑی لڑائی کی, بڑی ان کی بحث ہوئی, انگریزی زبان میں کچھ کہتی رہی اس کو. اور ایک وقت آیا کہ پھپھو نے پھر مجھے بتایا کہ میں نے وکی سے کہا ہے کہ جب تک تمہارا پاسپورٹ نہیں بن جاتا تب تک وہ تمہیں ڈائیورس نہیں کرے گا. کہتی پھر ایسا ہی ہوا کہ جب تک میرا پاسپورٹ نہیں بنا وکی نے مجھے ڈائیورس نہیں کی. کہتی اب میرے پاس جینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے اپنی پھپھو سے کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں. کہتی مجھے بڑی مایوسی ہوئی تھی ایئرپورٹ پہ اور وکی سے بات کرتے ہوئے کہ مجھے انگریزی زبان ہی نہیں آتی, میں انٹریکٹ کروں تو کیسے کروں. رباب کہتی ہے میں نے تہیہ کر لیا کہ ایک طرف مجھے باپ کی محبت نہیں ملی, دوسری طرف مجھے شوہر نے ٹھکرا دیا. کہتی جی میں نے تہیہ کیا کہ میں پڑھوں گی. اب پڑھنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے انگریزی سیکھنی تھی. کہتی میری پھپھو نے میرا داخلہ کروایا, میں نے 2 سال انگریزی زبان سیکھی اور 2 سال کے اندر میں بہترین انگریزی سیکھنے لگ گئی اور اس کے بعد اس کا کالج میں داخلہ ہو گیا. کہتی میں کالج میں پڑھ رہی تھی اور جب میں نے گریجویشن کی ہے اس کے بعد ایک دن, کہتی میں گاڑی لے چکی تھی, میں کماتی تھی, میرا لائسنس بن چکا تھا اور یہ وہ وقت تھا جب میرا پاسپورٹ ہی بن گیا تھا اور وکی نے مجھے ڈائیورس کر کے جو کچھ کرنا تھا وہ اس نے کر لیا. میری پھپھو نے اس کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیا تھا. کیسے ہو آپ, خیریت سے ہو؟ ویری گڈ. افتخار احمد عثمانی بیٹا. اس کے بعد جی کہتی ایک دن میں کسی سوچوں میں گم تھی اور میں ہائی وے کے اوپر ڈرائیو کر رہی تھی تو اس کی گاڑی جو ہے وہ ایک کھڑے ٹرالر کے اندر جا کے لگ گئی. کہتی مجھے نہیں پتا, ایئر ایمبولینس آئی, انہوں نے اس کو ریسکیو کیا, ریسکیو کر کے اس کو ہاسپٹل لے گئے اور اس کو 3 دن کے بعد ہوش آئی. دوستو رباب کہتی ہے کہ بڑا برا وقت تھا میرے پہ, بڑی مشکل سے میری جان بچی. اور جب اس کو ہوش آیا تو ڈاکٹرز نے اس کو 2 آپشنز دیں. ایک آپشن یہ تھی کہ ہم اس کا آپریشن کرتے ہیں. دراصل جو ہڈی ڈیمیج ہوئی تھی اس کے باپ کی وجہ سے, اس کا موہرا جو ڈیمیج ہوا تھا جب اس نے اس کو غصے میں اچھال دیا تھا اور وہ پائے سے ٹکرائی تھی, تو وہی موہرا اس کا سبب بنا اور یہ ایک بہت بڑا المیہ بن گیا اس کے لیے. ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں, آپریشن کی صورت میں یا تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی یا مکمل طور پہ معذور ہو جائیں گی, اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ فزیو تھراپی کریں, اپنی جو دل ہے اس سے کام لیں, قوت ارادی مضبوط کریں اور واپس زندگی میں آئیں. کہتی میرا پورا دھڑ کام کرنا تقریباً چھوڑ چکا تھا, میں بستر پہ تھی, تو میں نے پھر ڈیسیژن یہ لیا کہ میں فزیو تھراپی کی طرف جاؤں گی, فزیو تھراپی کی طرف جاؤں گی, لیکن آپریشن نہیں کرواؤں گی. کہتی شاید اسی تکلیف کی وجہ سے میری پھپھو جو ہیں وہ بہت بیمار ہو گئیں, بہت تکلیف میں چلی گئی, کیونکہ وہ ہر وقت ہی کہتی تھی کہ بیٹا میں نے تو سوچا تھا تیری زندگی بن جائے گی, مجھے کیا پتا کہ میرا بیٹا کمبخت تیری زندگی تباہ کر دے گا. اور وکی کو گھر سے نکال چکی تھی, اس کو کوسنے دیتی تھی اور ڈپریشن میں رہتی تھی, اور شاید یہی ساری چیزیں کل ملا کے میری پھپھو کو دنیا سے لے گئیں. میرے پاس ایک ہی سہارا تھا میری پھپھو کا, وہ بھی مجھ سے چھن گیا. دوستو رباب کہتی ہے کہ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, کیسے؟ تو رباب کہتی ہے کہ جی میں نے پھر پھپھو کے بعد بڑا برا وقت دیکھا, اکیلی ہو گئی تھی اور میرے پاس صرف یہ تھا کہ میں
سرکاری ہاسپٹل میں تھی، وہاں میری کیئر کی جا رہی تھی، وہاں میرا علاج ہو رہا تھا. دوستوں ایک بہن آ گئی تھی، تو اس کو وہاں سے سہارا ملتا رہا. یہ اٹھ کے بیٹھنے کے قابل ہو گئی، یہ اس قابل ہو گئی کہ اپنی قوت ارادی پر اور فزیو تھراپی پر کہتی کہ یہ میں اس قابل ہو گئی کہ میں اب ویل چیئر کے اوپر جا آ سکتی تھی، اور میرے اوپر والے دھڑ میں طاقت آ گئی تھی، نیچے والا دھڑ میرا بیکار ہو گیا. رباب کو ہاسپٹل سے چھٹی دے دی گئی. رباب کی پھپھو نے اپنا گھر سب کچھ اس کے نام کر دیا تھا، اور رباب نے پھر ارادہ کیا کہ وہ اب پڑھے گی، کیونکہ اس کی پھپھو یہ چاہتی تھی کہ وہ پڑھے لکھے اور اتنا پیسہ کمائے اور اتنی عزت اور نام کمائے کہ اس کا باپ اس کو ایک وقت آئے قبول کر لے. رباب کہتی ہے جی میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے ماسٹرز کیا، میں نے پی ایچ ڈی کی، اور کوئی نینو سائنس ہوتی ہے کوئی، اس کے اندر اس نے پی ایچ ڈی کی، اور اس کو ایک بہت اچھی جاب مل گئی. دن رات اس نے محنت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا، اور امریکہ میں ہی اس کو یہ موقع میسر آ گیا کہ وہ ایک سائنسدان بن سکے. اس نے 4 سال اس کام پر لگائے، دن رات محنت کرتی رہی، اور ایک وقت آیا کہ رباب اپنی قوت ارادی پر اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تسلسل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھتے سائنسدان بن گئی. رباب کو بہت اچھی آفرز ہونے لگیں، رباب پوری دنیا میں جا کے پڑھانے لگی، اور رباب کا ایک باقاعدہ بہت بڑا نام بن گیا. اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ رباب جو ہے وہ دنیا کے 42 کنٹریز گھوم چکی ہے. اپنی ایک الیکٹرک ویل چیئر ہے جو وہاں کے کسی ادارے نے اس کو جو ہے وہ بنا کر دی اسپیشلی، اور اس ویل چیئر پہ بیٹھ کے وہ سوئٹزرلینڈ میں ٹٹلیس کی پہاڑیوں پر بھی چلی جاتی ہے، اور دریاؤں میں بھی سفر کرتی ہے، شپس کے اندر جاتی ہے، جہازوں میں جاتی ہے، اور وہ بالکل ایک نارمل زندگی گزارتی ہے. رباب نے کیا یہ کہ پاکستان میں جو اس کی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی وہ بہت غریب لوگ تھے، اس نے ان کے لیے اپنے بہنوئیوں کے لیے گھر بنائے، سب کو گھر بنا کے دی، چاروں کو کاروبار کروا کے دیا. اپنی ماں کو 1 کنال کا گھر، 2 گاڑیاں، ڈرائیور اور مالی رکھ کے دی ہیں، اور وہ پاکستان جب بھی آتی ہے اس کا باپ اس کی شکل نہیں دیکھتا. اور رباب اس وقت 35 سال کی ہو گئی ہے، تو وہ شادی نہیں کرتی، اور شادی وہ اس لیے نہیں کرتی کہ وہ کہتے ہیں کہ افتخار بھائی جو شخص آئے گا وہ پاسپورٹ کے لیے آئے گا، وقتی طور پہ میری معذوری کو قبول کرے گا، جب اس کا پاسپورٹ بن جائے گا تو وہ مجھے کک آؤٹ کر دے گا. دوستو رباب کی یہ بات اتنی غلط نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ ہم پاسپورٹ کے لیے شادی کرتے ہیں، پاسپورٹ جب بن جاتا ہے تو پھر ہم اس لڑکی کو ڈائیورس کر دیتے ہیں. یہ بہت پریکٹس دیکھنے میں آئی ہے. اچھا، نہ صرف لڑکوں کی طرف سے بلکہ لڑکیوں کی طرف سے بھی ایسا ہوا کہ لڑکیاں یہاں سے بیاہ کے اپنی بڑی عمر کے یا سیکنڈ میرج والے یا طلاق یافتہ سے چلی گئیں یو کے، امریکہ، یورپ، اور جب ان کا پاسپورٹ بن گیا تو انہوں نے شوہر کو کک آؤٹ کر دیا. دوستو رباب نے مجھے کہا کہ آپ میری کہانی سنائیں، لوگ فیصلہ کریں گے کہ یہ کامیابی کی کہانی ہے یا المیہ ہے، لیکن وہ کہتی ہے میری کہانی سنانی اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خواتین جن کو طلاق ہو جاتی ہے، وہ لڑکیاں جینا چھوڑ دیتی ہیں، مایوس ہو جاتی ہیں، اور خوف کا شکار ہو کے ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. کہتی ہیں ان سے پہلے میری گزارش ہے کہ نہیں، اپنی ذات کو، اپنی طاقت کو، اپنے مرتبے کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان پیدا کیا، جیتا جاگتا زندہ، اور آپ اپنے لیے اپنا جہان پیدا کر سکتی ہیں. آپ 2025 کی عورت ہیں. رباب نے کہا کہ ان بہنوں سے میں گزارش کروں گی جن کو طلاق ہو جاتی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہوں، اور اپنی طاقت کو، اپنے اصل کو پہچانے جیسے میں نے پہچانا، اور میں آج اتنی بڑی سائنسدان بن گئی. دوسری بات اس نے جو کی دوستو وہ بڑی گداز والی ہے. وہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی، میں نے جب اس کی تعریف کی نا، میں کہا یار آئی ایم پراؤڈ آف یو، ویل ڈن بیٹا،
تم نے کمال کر دیا. تو اس نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی میری یہ خواہش ہے, اور خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ مجھے اسی طرح سر پہ ہاتھ پھیر کے محبت سے مسکراتے ہوئے صرف اتنا کہہ دے کہ رباب آئی ایم پراؤڈ آف یو, ویل ڈن بیٹی, تم نے کمال کر دیا. کہتی یہ جملے میں اپنے باپ سے آج تک نہ سن سکی ہوں, اور مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہ جملے مجھے سننے کو ملیں گے. کہتی پاکستان جاتے آتے یہاں کمیونٹی میں موو کرتے جتنے پاکستانی ملتے ہیں, انڈین ملتے ہیں, بنگلہ دیشی, وہ یہی کہتے ہیں کہ ویل ڈن رباب, آئی ایم پراؤڈ آف یو. لیکن یہ جملے سارے میرے لیے بے معنی ہے جب تک میرا باپ یہ نہیں کہہ دیتا ویل ڈن رباب, آئی ایم پراؤڈ آف یو. کہتی مجھے نہیں پتا, لیکن میں آپ کے ویڈیو کے ذریعے اپنے باپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میں بیٹی پیدا ہوئی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے, اور اگر تم مرد پیدا ہوئے تھے تو اس میں تمہارا کیا کمال تھا. دوستو, اس کامیاب کہانی کے ساتھ ایک المیہ جڑا ہوا ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا. لیکن رباب کی یہ والی بات کہ وہ ڈرتی ہے شادی کرنے سے, میں نے ریجیکٹ کر دی. دوستو, میں نے رباب سے کہا کہ رباب بیٹا, جس طرح آپ نے اپنی بیماری کو آڑے نہیں آنے دیا, اپنی طلاق کو اپنی زندگی میں رکاوٹ بننے نہیں دیا, اور کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے آپ سائنسدان بن گئیں, اسی طرح آپ شادی کریں اللہ کا نام لے کے, اور امریکہ, کینیڈا, یو کے سے کوئی رشتہ مل جائے تو بہتر ہے, لیکن اگر پاکستان سے بھی ملے تو اس کو آنے دیں, کیونکہ آپ کی مجبوری ہے اپنے امریکہ میں رہنا ہے, اس کو تو نیشنل بنانا پڑے گا. تو آپ اس کو ٹاسک لیں, مقصد بنائیں کہ یہ دیکھیں جس سے شادی کریں گے اس کو پتہ ہوگا کہ آپ معذور ہیں, اور اس معذوری کو, ڈسیبلٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور اس نے قبول کرنا ہے, صرف آپ کو نہیں, آپ کی اس حالت کو بھی. تو مزہ تب آئے کہ کوئی اللہ کا بندہ آپ کو مل جائے اور آپ کی زندگی میں رونقیں آ جائے. اور اگر نہیں ایسا ہوتا, اور آپ ہی کا خوف والی بات کرتا ہوں, تو 4 5 7 سال میں جو پاسپورٹ بنے گا تو وہ رباب جو اپنی بیماری کو ہرا دیتی ہے, اپنی طلاق کو, اپنی بدقسمتی کو شکست دے کر ایک کامیاب عورت بن جاتی ہے, سائنسدان بن جاتی ہے, تو وہ 5 6 7 سال کے اندر اپنے شوہر کے دل میں ایک ایسی سچی محبت کا دیپ نہیں جلا سکے گی کہ اس کا شوہر اگر یہ ارادہ لے کر بھی آئے کہ پاسپورٹ کے بعد میں اس کو طلاق دے دوں گا, تو وہ پھر اپنا ارادہ بدل لے اور رباب کی محبت میں دیوانہ ہو کے اس کے ساتھ ہی رہے. دوستو, رباب نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی آپ نے مجھے یہ امید دلائی ہے, اور میں اسی امید کے ساتھ کوشش کروں گی کہ میں شادی کر لوں اور اپنی زندگی میں خوشیاں لے آؤں. دوستو, مجھے ضرور بتائیے گا کہ رباب کی زندگی کی کامیابی کی کہانی آپ کو کیسی لگی, اور ایک ایسی عورت جس نے اپنے ان تمام حالات کا مردانہ وار اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. اور رباب نے آخر مجھے کہا تھا کہ اپنے دیکھنے والوں سے پوچھیے گا کہ کیا میں شادی کر لوں, اگر شادی کروں تو کن کن باتوں کی احتیاط کروں, یا میں شادی نہ کروں اور اسی طرح اپنے گھر والوں کی کفالت کرتے کرتے اس دنیا سے چلی جاؤں. دوستو, میں نے تو رباب سے کہا ہے کہ دیکھو زندگی پر تمہارا حق ہے, اور بلکہ تمہارا ہی حق ہے, جس طرح سے تم نے لڑ کے جھگڑ کے طاقت کے ساتھ جنگ کر کے زندگی سے اپنا حصہ لیا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا اور ایسا شوہر عطا کرے گا جو تمہارے ساتھ محبت, اخلاق اور پیار کے ساتھ رہے گا. دوستو, اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور رباب کو ضرور مشورہ دیجیے گا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, اور کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ کامیابی کی ٹریجک سٹوری آپ کو کیسی لگی, اور کیا آپ کے اندر کوئی امید پیدا ہوئی, کوئی ہوپ پیدا ہوئی, کوئی جذبہ پیدا ہوا جینے کا. اور آخر میں ایک سوال ایسے باپوں سے جو بیٹیوں کی پیدائش پر واویلا مچاتے ہیں, اللہ دیو بندیو, بیٹی اللہ کی رحمت ہے, اور اس رحمت سے انکار کرنے والا کس قدر بڑا بدبخت ہے, یہ میں نہیں کہتا, کتابیں کہتی ہیں, پڑھ لیجئے گا. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.